بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ثانی کا سبق نمبر 56 ہے، باب اللعان۔ یا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لعان کے مسائل ذکر کر رہے۔ لعان کا کیا مطلب ہے؟ جب خاوند بیوی پر تہمت لگائے زنا وغیرہ کی تو اس وقت بیوی قاضی سے مطالبہ کرتی کہ اس شخص نے مجھ پر تہمت لگائی، اگر وہ تہمت صحیح نکلے، گواہیوں کے ذریعے سے زنا کا ثبوت دے سکے تو سنگساری رجم کا حکم جاری ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو خاوند کیا کرے گا؟ اعتراف کرے گا، اپنی غلطی کا حد قذف لگ جائے گی۔ اگر وہ اس کا نہیں کرتا تو پھر بیچ میں لعان جاری ہوتا ہے۔ لعان کے بعد پھر بیوی اور خاوند میں تفرقہ آ جاتا ہے۔ لعان کا معنی ہے الطرد والابعاد، یہ دوسرے کو دور کرنا اور کیا کرنا؟ دفع کرنا۔ شریعت میں اس کا معنی ہے شہادات مؤکدات بالیمین تجری بین الزوجین مقرونۃ باللعن والغضب، وہ شہادتیں ہیں جو قسم کے ساتھ پختہ کی گئی ہو، بیوی اور خاوند میں جاری ہو، لعن اور غضب سے متصل ہو۔ اب ایسے یہی مسائل ذکر کر رہے۔ قول کہہ رہے اذا قذف الرجل امرأة بالزنا، جب خاوند بیوی پر زنا کی تہمت لگا دی، وہما من اہل الشہادہ، اور دونوں اہل الشہادت منا ان کی گواہی چل سکتی ہو، گواہی ادا کر سکتے ہو، والمرأة ممن یحد قاذفها، اور خاتون ایسی ہو کہ اس کے قاذف کو تہمت سزا حد قذف لگتی ہو۔ اگر وہ کیا ہو حد قذف نہ لگتی ہو، مثلا نکاح فاسد کیا ہو وغیرہ، یا کوئی اور وجہ ہو، تو پھر ان میں لعان جاری نہیں ہوتا۔ تو کہہ رہے اذا قذف الرجل، یا تہمت لگئی، یا او نفا نسب ولدها، یا اس کے بچے کا جو نسب ہے اس کو نفی کر دے، کہہ دے یہ بچہ مجھ سے نہیں۔ یہ جو بچے کا نسب نفی کرنا ہے نا، مختلف طریقے پھر اس کے کہ کس وقت نفی کرنے سے وہ لعان کا مطالبہ کرتے، وطالبته بموجب القذف، اور بھی اس سے مطالبہ کرے قذف کی وجہ اس سے پوچھے اور مطالبہ کرے کہ قذف کیوں آپ نے لگایا، فعلیہ اللعان، تو پھر خاوند پر لعان آ جاتا ہے۔ والاصل اصلی کہ ان اللعان عندنا، ہمارے حضرات کے نزدیک لعان نہ شہادات مؤکدات بالایمان مقرونۃ باللعن، یہ گواہیاں ہوتی ہیں قسم کے ساتھ پختہ ہوتی ہیں اور لعن وغیرہ سے مقرون ہوتی ہے، قائمۃ مقام حد القذف فی حقہ، یہ جو شہادات نا خاوند کے حق میں حد قذف کی قائم مقام ہے، ومقام حد الزنا فی حقہا، اور خاتون کے حق میں حد زنا کی قائم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم، اگر ان کے پاس گواہ نہ ہو صرف وہی جو تہمت لگا رہا ہو، بس وہی کیا ہو سب کچھ دیکھ چکا ہو، تو پھر اس وقت یہ جاری ہوتا ہے۔ والاستثناء انما یکون من الجنس، استثناء جنس سے ہوتا ہے نا، کہ ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم۔ وقال اللہ تعالیٰ اس طرح ایک اور جگہ پر ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، پھر کیا کرے گا؟ ہر ایک جو ہے 4 گواہیاں دے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر لفظ میں شہادات کا لفظ آیا ہے صراحتاً نا، نص علی الشہادۃ والیمین، باللہ کا لفظ بھی آیا ہے، تو نصن بھی پڑھ سکتے کہ نصن علی الشہادۃ والیمین، تصریح ہے شہادت اور یمین کی۔ کیا معنی؟ لفظ گواہی کا بولے گا اشہدو، عام لفظ نہیں کہا کہ انا اقولو، یمین بھی ساتھ کہے باللہ واللہ تاللہ۔ فقلنا، تو ہم کہتے کہ الرکن هو الشہادۃ المؤکدۃ بالیمین، یہاں پر اس لعان میں جو رکن ہے نا وہ کیا ہے؟ شہادت یمین کے ساتھ مؤکد۔ ثم قرن الرکن فی جانبہ باللعن، پھر خاوند کے حق میں یہ جو رکن ہے نا لعن سے مقرون کیا ہے کہ لعن کے الفاظ کہے گا کہ اگر وجود ہو تو اس پر لعنت لو کان کاذبا وهو قائم مقام حد القذف، حد قذف کے قائم مقام فی جانبہ بالغضب، اور بیوی کے لیے پھر کیا ہے؟ غضب کا لفظ ہے، آخر میں وہ غضب کا لفظ کہہ دے، وهو قائم مقام حد الزنا، حد زنا کی قائم مقام۔ اذا ثبت هذا، جب یہ ثابت ہو جائے، نقول ہم کہتے کہ لابد ان یکونا من اہل الشہادہ، ضروری ہے کہ دونوں گواہی دینے کے قابل ہو، کیونکہ یہاں پر گواہی کا لفظ ہے نا، اگر گواہی کے قابل نہ تو پھر کیسے اشہد اشہد کہہ سکتا ہے؟
لأن ركن فيها الشهادة لعان میں تو شہادت رکن ہے. ولا بد ان تكون هي مما يحد قاذف، اور بیوی کا ایسا ہونا چاہیے، ایسی ہو کہ اس کی تہمت لگانے والے کو حد لگ جائے. لأنه قائم في حقه مقام حد القذف، کہ یہ لعان خاوند کے حق میں حد قذف کی قائم مقام ہے. اگر ایسا نہ ہونا، کوئی نصرانی وغیرہ ہو تو اس کو یہ حد قذف کی قائم مقام نہیں. فلا بد من احصانها، اس طرح سے بیوی کے لیے محصانہ بھی ہونا چاہیے. واجب بنفی الولد، حد قذف وغیرہ یہ جو لعان واجب ہوتا ہے نا، خلی تو مت لگانے سے بھی اور بچے کے نفی کرنے سے بھی. لأنه لما نفى ولدها، کہ جب اس کے بچے کو نفی کرے، صار قاذفا لها ظاہرا، ظاہر میں اس کو تہمت لگانے والا ہوا. ولا يعتبر احتمال يكون الولد من غیر بلوة من شبہ، یہ احتمال اس میں نہیں کہ شاید یہ بچہ کسی اور سے ہو، شبہن وتی کی ہو، مانا غلطی سے کوئی اس سے ملا ہو اپنی بیوی سمجھ کر. کامائے زانا فاجنبی نصب نبی المعروف، جسے ایک اجنبی شخص کیا کرے اپنے معروف بابا دادا یا ابو سے کیا کرے، نسبت نفی کرے کہ میں اس کا بیٹا نہیں. کیا مطلب ہے؟ ممکن ہے کہ اس کی ماں سے کوئی اجنبی غلطی میں شعبے میں مل چکا ہو، وہ سمجھ رہا تھی اس کی اپنی بیوی کوئی فرائی تھی. وہاز اس وجہ سے معتبر نہیں ہے یہ احتمال کہ لأن الاصل فی النسب الفراش الصحیح ہو، نسب میں اصل ہے کہ فراش صحیح ثابت ہو، اگرچہ کسی اور سے شعبے میں بچہ پیدا ہوا ہو نکاح والی کی طرف منسوب ہوگا. والفاسد ملحق به، فاسد نکاح بھی صحیح سے ملحق ہے. فنفیہ عن الفراش الصحیح قصف، تو جب وہ صحیح فراش سے بچے کی نفی کر رہے، کہہ رہے اس کا بیٹا نہیں، حالانکہ بیوی اس کے نکاح میں ہے، تو یہ قذف ہے، تہمت ہے. حتی یظہر الملحق به، یا تک کہ ملحق بھی ظاہر ہو جائے. واشترط طلبها، اور یہ بھی شرط ہے کہ بیوی مطالبہ کرے لعان کا. اگر وہ خاموش رہے یہ تو اس کا حق خود کو اگر ضائع کرنا چاہ رہے، لأنه حقها، اس کا حق فلا بد من طلبها كسائر الحقوق، دیگر حقوق کی طرح مطالبہ ضروری، اگر مطالبہ نہیں کرتی تو پھر واجب نہیں ہوتا. فإن امتنع منه، اگر خاوند لعان نہ کرنا چاہے رک جائے، حبسه الحاکم، حاکم اس کو بند کر دے گا، حتی یلاعن، یا تو لعان کر، یکذب نفسی، یا خود کو جھٹلائے تاکہ اسے حد لگ جائے. لأنه حق مستحق علیہ، ابھی حق اس پر واجب ہو، وقادر علی ایفائہ، وہ پورا کرنے پر قادر بھی ہے. فیحبس بھی حتی یأتی بما هو علیہ ویکذب نفسہ، اب اس پر ضروری ہے کہ یا تو یہ کیا کر لے، لعان کر لے، خود کو جھٹلائے، لیرتفع السبب، تاکہ جو سبب ہے وہ ختم ہو جائے. ولو لعن، اگر وہ لعان کر جائے، ٹھیک ہے، اس نے گواہی دے دی، وجب علیہ اللعان، اب اس پر بھی لعان واجب ہے. لما تلونا، آیت کریمہ ہم نے تلاوت کر دی، من النص، الا انه یبتدأ بالزوج، خاوند سے شروع کیا جائے گا لعان، لانه هو المدعی، دعوت وہی کر رہے. فین امتنعت، اگر بھی رک جائے، لعان نہیں کرنا چاہیے، بس خاموش رہ گئی، جواب نہیں دے رہی، حبس الحاکم، اس کو بھی حاکم چھوڑ دے گی، نہیں جیل وغیرہ وغیرہ جو معاملے ہیں حبس کے وہ کر دے گا. حتی تلاعن او تصدقا، یا تو لعان کر یا خاوند کی تصدیق کر. لأنه حق مستحق علیہ، یہ بھی اس پر واجب ہے کہ وہ یہ قادر علی ایفائہ، پورے کرنے پر قادر ہے. فتحبس فیہ، اس کی وجہ سے روکی جائے گی. آگے مسئلہ ذکر کر رہے، کچھ اسباب اگر وہ ثابت نہ ہو جائے تو لعان نہیں ہوتا. وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا، اگر خاوند جو تہمت لگانے والا غلام ہو، کافرن کافر ہو، محدوداً فی قذف، یا پہلے اس کو کوئی حد لگ چکی تھی، فقذف امرأته، اس نے کیا کر دیا، بیوی کو تو بیوی پر تہمت لگا دی، فعلیہ الحد، اس پر حد ہے. اب حد اس کو بس لگ جائے، لعان نہیں کر سکتے. لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته، کہ وہ شہادت کا حل نہیں ہے نا، اس میں ایک معنی موجود ہے، غیر قابل للشہادہ ہے، غیر اہل شہادہ ہے، تو لعان متعذر ہے. فیصار الی الموجب الاصلی، جو موجب اصلی حد قذف اس کی طرف آدمی جائے گا. وہ ثابت بقولی تعالی، ویسے ثابت ہے نا کہ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک خواتین پر کیا کرے تہمت لگائے، ان کے لیے یہ بات لائے. واللعان خلف عنہ، اور لعان اس سے کیا ہے، نائب ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، اگر خاوند کیا ہو شہادت کا تو اہل ہو،
بیوی اہل نہ ہو کیسے؟ وہی امتن مثلا کنیز ہے اور کافرۃ یا کافرہ ہے اور محدود بقسم یا قذف کی اس کو تہمت لگ گئی تھی، اور کانت ممن لا یحد قاذفها، یہ ایسی خاتون تھی کہ اس کے کاذب کو حد نہیں لگتی تھی، بین کانت صبیۃ مثلا چھوٹی تھی، او مجنون یا پاگل و زانی یا بدکار تھی، فلا حد علیہ، تو خاوند پر حد نہیں آئے گی، ولا لعان، لعان بھی نہیں آئے گا، لین عدم اہلیت الشہادہ، شہادت کی جو اہلیت وہ موجود نہیں، وعدم الاحسان فی جانبها، اور بیوی میں بھی احسان نہیں ہے، محسنہ پاک دامن نہیں ہے. امتناع اللعان لمانا من جہت، اور یہاں پر جو لعان نہیں بن رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ معنی سبب اس بیوی میں موجود ہے، فیسقط الحد، تو حد ساکت ہو جائے گی. اس کی مثال سے کما اذا صدقہ، تو جسی بھی اس کی تصدیق کرے تو لعان اور حد نہیں ہوتے. والاصل فی ذلک، اس کے لیے دلیل ہے قول علیہ السلام اربعۃ لا لعان بینہم وبین ازواجہم، چار قسم کے لوگ ہیں ان کی بیچ لعان نہیں ہوتا. الیہودیہ والنصرانیہ تحت المسلم، یہودی نصرانی خاتون و مسلمان کے تحت ہو. والمملوکہ تحت الحریہ، مملوکہ ہے آزاد کی خاتون، والحرہ یا آزاد تحت المملوک، غلام کی بیوی ہو. ولو کانا محدودین فی قذف، اگر دونوں کو حد لگ گئی ہو، فعلیہ الحد، تو پھر اس پر حد آ جائے گی. اب آگے صفت اللعان بتا رہے کہ لعان کا کیا طریقہ کہہ رہے کہ وصفت اللعان، لعان کا طریقہ یہ ہے کہ یبتدی القاضی بالزوج، قاضی خاوند سے شروع کروائے گا کہ گواہیاں دے دو، فیشہد اربع شہادات، چار گواہیاں دے گا. یقول فی کل مرہ، ہر مرتبہ یہ الفاظ کہے گا اشہد باللہ انی لمن الصادقین فیما رمیتها بہ من الزنا، میں قسم کا کہ گواہی دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں، اور جو میں اس پر زنا کی تہمت لگا اور اس میں بالکل سچ ہوں، کوئی جھوٹ وغیرہ نہیں. ویقول بالخامسہ، پانچویں مرتبہ میں یہ کہے گا خاوند لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین فیما رماها بہ من الزنا، کہ جو زنا کی تہمت میں نے اس پر لگے اگر میں اس میں جھوٹا تو لعنت ہو. اور اس طرح کہتے ہوا کہ یشیر الیہ فی جمیع ذالک، سب میں اشارہ کر کے کہے گا بیوی کی طرف. جب یہ 5 مرتبہ کہہ جائے تو سمت تشہد المرأة اربع شہادہ، 4 مرات، بیوی 4 مرتبہ گواہی دے گی. تقول کہے گی فی کل مرہ، ہر مرتبہ اشہد باللہ انہ لمن الکاذبین فیما رمانی بہ من الزنا، جو تہمت زنا کی اس نے مجھ پر لگا اس میں جھوٹا ہے، گواہی دے کر کہتی ہوں. وتقول بالخامسہ، 5ویں مرتبہ میں کہے گی کہ غضب اللہ علیہا، یا غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین فیما رمانی بہ من الزنا، یہ زنا کی تہمت لگانے میں اگر یہ سچا ہے نا تو مجھ پر اللہ کا غضب قہر ہو، اس طرح کہے گی. والاصل فیہ، دلیل یہ نما تلون من النص، جو نص ہم نے ذکر کر دی، تلاوت کر دی. وروى الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ یأتی بلفظۃ المواجہہ، کہ خاوند مواجہے کا لفظ بھی کہے گا. کیا معنی؟ خطاب کا لفظ کہے گا. یقول اس طرح کہے گا فیما رمیت کے بہ من الزنا، رمیت کے کافی خطابی ہیں، لانه اقطع للاحتمال، کہ کافی خطابی جب لائے گا نا اس میں احتمال ختم ہو جائے گا. وجہ ما ذکر فی الکتاب، اور قدور میں جو بات ذکر نا اس کی وجہ یہ کہ ان لفظ المغایبۃ اذا انضمت الیہ الاشارہ، ٹھیک ہے یہاں پر لفظ تو غائب کا ہے نا کہ فیما رماها بہ من الزنا، خیر ہے کیونکہ یہاں پر اشارہ تو موجود ہے نا، اشارہ بھی مل چکا. جب اشارہ مل جائے غائب لفظ کے ساتھ، ضمیری غائب کے ساتھ، خیر ہے، انقطع الاحتمال، اور پر بھی احتمال ختم ہو جاتا ہے.